أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ مولانا العظیم. کتنا وقت ہے بھائی؟ اذان ہے یا نماز ہے؟ اذان. بزرگوں اور بھائیوں، دو دنیا ساتھ چل رہی ہیں. ایک کو ہم دنیا کہتے ہیں اور دوسری کو آخرت کہتے ہیں. آخرت بھی ایک دنیا ہے اور دنیا بھی ایک دنیا ہے. ہم چونکہ عربی کم جانتے ہیں اس لیے سمجھتے کم ہیں. الدنیا الادنا کا مؤنث ہے اور الادنا کے معنی ہیں اقرب، نیئریسٹ، بہت نزدیک. اور یہ دو لفظ ہیں الدار الدنیا، وہ گھر جو ہم سے قریب ہے، اور الآخرہ کے معنی ہیں فار اوے، پرے کا، دور کا. اور یہ بھی الدار الآخرہ ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا، جو پرے کا گھر ہے، فار اوے، اس کا نام ہے الدار الآخرہ. پھر الدار کو حذف کر دیا اور الدنیا اور الآخرہ کہتے ہیں، مگر مراد وہی ہے. الدنیا یعنی ورے کا گھر، ہمارے قریب کا گھر، اور الآخرہ یعنی دور کا گھر. دیکھو میرے بھائیوں، بیچ میں ایک بات کہہ دوں. میں تو باہر سے آیا ہوا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کی ضروریات کیا ہیں. لہذا اگر آپ حضرات کو اپنی کوئی ضرورت کے مسائل پوچھنے ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد پھر بیٹھوں گا. آپ اپنے مسائل، اپنی ضرورت کے مسائل پوچھیں اور لکھ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں ذرا اونچا سنتا ہوں. وہ بندہ ایک بولے گا اور میں سمجھوں گا نہیں، تو لکھ کر دو تو بہتر ہے. لیکن چونکہ پہلے سے معلوم نہیں ہے تو قلم کاغذ کوئی لایا نہیں، تو اگر نہ لکھ سکو تو زبانی بھی پوچھ سکتے ہو. یہ عشاء کے بعد بیٹھوں گا آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. تو دو گھر ہیں، ایک ورے کا ایک پرے کا، اور یہ دونوں گھر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے. اس آڑ کی وجہ سے ہمیں وہ دوسرا گھر جو دور ہے وہ گھر نظر نہیں آ رہا. جب ہم مر جاتے ہیں اور مر کر کے قبر میں پہنچ جاتے ہیں، عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں، تو عالم برزخ دونوں دنیا کے بیچ کا حصہ ہے. اور جب عالم برزخ میں پہنچتے ہیں تو دونوں دنیاؤں کے درمیان میں جو پردہ ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے. تو اب قبر میں پہنچنے کے بعد میں دوسری دنیا نظر آنے لگتی ہے، لیکن 100% نظر نہیں آتی، تھوڑی تھوڑی نظر آنے لگتی ہے. اور قبر میں پہنچنے سے نہیں، اس سے پہلے جب سکرات شروع ہو جاتی ہے تو دوسری دنیا نظر آنے لگتی ہے تھوڑی تھوڑی. وہ فرشتے جو جان وصول کرنے آئے ہیں وہ فرشتے تو نظر آتے ہی ہیں، اور وہ فرشتے دوسری دنیا کی مخلوق ہیں. تو جب وہ فرشتے نظر آ گئے تو گویا دوسری دنیا نظر آ گئی. اس لیے اب ایمان معتبر نہیں.
بغیر دیکھے ایمان بالغیب ضروری ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھے بغیر یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں نالج حاصل کرنے کے لیے 5 ذرائع دیے ہیں، سورسز دیے ہیں۔ دیکھنے کی چیزیں ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، سننے کی چیزیں کان سے سنتے ہیں، سونگھنے کی چیزیں ناک سے سونگھتے ہیں، چکھنے کی چیزیں زبان سے چکھتے ہیں، اور ٹٹولنے کی چیزیں چہرے سے ہوا لگتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ یہ 5 علم کے جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، یہ سب اللہ نے فیس میں، چہرے میں جمع کیے ہیں۔ اسی لیے اجنبیوں سے چہرے ہی کا پردہ ہے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں چہرے کا کوئی پردہ نہیں۔ ارے چہرے کا پردہ نہیں تو پھر کائے کا پردہ ہے؟ ساری بیوٹی تو چہرے میں جمع ہے۔ علم کے نالج کے جتنے سورسز ہیں وہ سارے چہرے میں جمع ہیں، پھر اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو کائے کا پردہ ہے؟ اور قرآن کریم میں جو پردے کی آیت ہے اس میں چہرے ہی کے پردے کا ذکر ہے۔ اور لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سورہ نور میں پردے کی آیت ہے، سورہ نور میں پردے کی آیت نہیں ہے، بلکہ سورہ احزاب میں پردے کی آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیں کہ جب وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں اجنبیوں کے درمیان میں، تو وہ اپنے اوڑھنوں کو اپنے اوپر قریب کر لیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوڑھنوں کو اپنے اوپر قریب کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اون کے کپڑے پہنے جاتے تھے، کرتا بھی اون کا، پاجامہ بھی اون کا، اور جو اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے وہ بھی اون کا۔ اور آج کل تو مشین آئے ہیں، باریک سے باریک اونی کپڑے ہیں۔ اس وقت مشینیں کہاں تھی؟ ہاتھ سے اون کے کپڑے بنتے تھے اور موٹے موٹے ہوتے تھے۔ تو جو انہوں نے اوڑھنا، دوپٹہ نہیں، دوپٹے تو اب شروع ہوئے ہیں، پہلے تو بڑے بڑے اوڑھنے اوڑھتے تھے۔ جو انہوں نے اوڑھنا اوڑھا ہے اسے اپنے اوپر قریب کر لیں۔ قریب کرنے کی کیا شکل ہے؟ دبئی وہاں جاؤ، وہاں ایک پش ایریا ہے منخول، وہاں ایک میوزیم ہے، اس میں پرانے عربوں کے کلچر ڈسپلے کیا ہے کہ وہ کیسے اونٹ پالتے تھے، کیسے بکریاں پالتے تھے، کیسے مٹی کے برتن بناتے تھے، کیسے چولہے تھے ان کے، کیسے لوگ تھے۔ تو اس میوزیم میں راستوں میں عورتیں چلتی ہوئی دکھائی ہے انہوں نے، میں نے وہ دیکھا جا کر۔ تو وہ دیکھو میری طرف، اب یہ اوڑھنا ہے، یہ انہوں نے اوڑھ رکھا ہے، تو یہ یہاں سے یوں قریب کریں گے، تو پتلا رومال ہٹ جاتا ہے، وہ تو اوڑھنا تو یوں قریب کر دیا، تو ایک یہاں باریک سی لکیر رہے گی، اسے دیکھتی رہی ہیں، چل رہی۔ تو اوڑھنا چہروں پر ہی یوں قریب کرنا ہے، چہرے ہی کے پردے کا ذکر ہے۔ اور یہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر ٹخنے سے نیچے، ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ بس اگر کوئی عورت اجنبیوں کے درمیان میں ہاتھ میں موزے پہن کر، پیر میں موزے پہن کر نکلے تو سبحان اللہ، اور نہ پہنے تو کوئی بات نہیں، لیکن چہرہ تو چھپانا ہے، اوڑھنا قریب کرنا ہے یوں، اور کر کر نکلے۔ ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی برقع نہیں سلانا، 2 منٹ بھی، 2 سیکنڈ بھی عمل کرنے میں دیر نہیں۔
آیت پڑھ کر سنا دی، عورتیں اب گھر سے نکلتی دوڑنا قریب کر کے نکلتی ہیں۔ تو چہرے ہی کے پردے کا ذکر ہے، اور یہ سورہ احزاب میں آیت ہے۔ تو اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے یہ 5 ذرائع دیے ہیں، یہ 5 دوربینیں ہیں۔ یہ خود علم نہیں حاصل کرتی ہے۔ دیکھو اندھے کی آنکھیں صحیح سالم دکھ رہی ہیں، لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ بہرے کے کان ہمارے کان جیسے ہوتے ہیں، اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ نزلہ ہو جائے تو ناک تو وہی ہے مگر کچھ سمجھ میں سونگھ نہیں سکتا ہے، اور ملیریا ہو جائے تو وہی زبان ہے، گڑ بھی کڑوا لگے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہمارے 5 سورسز ہیں یہ علم نہیں حاصل کرتے، بلکہ اللہ نے ان 5 کے پیچھے دماغ میں دوسرے 5 سورسز رکھے ہیں۔ ان میں سب سے آگے حصے مشترک ہے، وہ حصے مشترک ان 5 کیمروں کے ذریعے سے فوٹو لیتی ہے۔ دیکھنے کی چیز جب نظر کے سامنے سے گزرے گی تو حصے مشترک آنکھ کے ذریعے اس کا فوٹو لے لے گی، سننے کی بات کان میں آئے گی تو کان کے ذریعے، چکھنے کی، سونگھنے کی، ٹٹولنے کی حصے مشترک فوٹو لیتی ہے، اور فوٹو لے کر کے عقل کو بھیجتی ہے۔ عقل کہاں ہے یہ آج تک کوئی طے نہیں کر سکا۔ دماغ میں عقل ہے، دل میں عقل ہے، عقل اللہ نے کہاں رکھی ہے یہ آج تک دنیا طے نہیں کر سکی۔ ہمارے یہاں شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ عقل ایک لائٹ ہے، ایک نور ہے، جس کے ذریعے سے آدمی چیزوں کا ادراک کرتا ہے، سمجھتا ہے، مگر وہ لائٹ ہے کہاں یہ آج تک دنیا طے نہیں کر سکی۔ بہرحال حصے مشترک ان 5 سورسز سے فوٹو لے کر عقل کے پاس بھیجتی ہے، اور عقل سمجھتی ہے کہ زید گیا، عمر گیا، بکر گیا، یہ آواز اچھی تھی، بری تھی، یہ بدبو ہے، خوشبو ہے، یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ سب عقل ادراک کرتی ہے۔ اور عقل کے ادراک کرنے کے لیے اتنے مرحلے ہیں، اللہ نے حصے مشترک رکھی ہے، وہ 5 سورسز سے فوٹو لے کر کے عقل کے پاس بھیجتی ہے اور عقل سمجھتی ہے۔ پھر عقل کے بعد حافظہ ہے، جو فوٹو اس نے لے لیے ہیں وہ تو عقل کے پاس بھیج دیے، اس نے سمجھ لیا، لیکن وہ فوٹو ختم نہیں ہوتے، وہ حصے مشترک وہ فوٹو حافظے کے پاس بھیج دیتی ہے۔ جیسے آپ اگر کسی کو کوئی میسیج بھیجنا چاہیں تو کاغذ پر لکھ کر کے کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں، وہ وہاں پہنچ گیا اور یہ نکل کر رہا، اس کو فائل میں رکھ لیا۔ اسی طریقے پر جو فوٹو عقل کے پاس گئے اور عقل نے سمجھ لیا، وہ پھر آگے حصے مشترک پیچھے حافظہ ہے، اس حافظے میں رکھ دیتی ہے۔ پھر جب بہت دن ہو جاتے ہیں تو پھر حافظے کے پیچھے خیال ہے، حافظہ پھر اسے خیال میں رکھ دیتا ہے۔ یہ 3 سورسز ہیں، حصے مشترک، اس نے فوٹو عقل کے پاس بھیجے، اس نے سمجھ لیا، پھر اس نے حافظے میں جمع کر دیے، پھر پرانے ہو گئے تو خیال میں چلے گئے۔ اسی لیے ایک آدمی سے 10 سال کے بعد ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آج سے 10 سال پہلے میں آپ سے ملا تھا تو آپ یوں کرتے ہیں، یہ وہ فائل اوپر نیچے کرتے ہیں آپ۔ ہاں یاد آیا ہے، وہ فائل نکل آئی، اور کبھی بتیرے فائل اوپر نیچے کیے اور کبھی یاد نہیں آتا ہے، وہ خیال میں سے بھی وہ فوٹو گئے۔ پھر اس کے بعد 4تھی قوت وہم، اس کے بعد 5ویں قوت متصرفہ، ان سب کی تفصیل میں نہیں کر رہا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 کیمرے دیے ہیں جن سے حصے مشترک فوٹو لے کر کے عقل کے پاس بھیجتی ہے، جو چیز ان 5 کے دائرے میں نہیں آتی وہ بھی دیکھی۔
اس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، کان سے نہیں سن سکتے، ناک سے نہیں سونگھ سکتے، زبان سے نہیں چکھ سکتے، بدن ہاتھ سے نہیں ٹٹول سکتے۔ یہ جو غیب بن دیکھی کا یہ مطلب ہے۔ پھر ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے جو 5 سورسز ہیں ان کے دائرے میں تو آتی نہیں، سرکل میں تو آتی نہیں، پھر ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ وحی سے چلتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے زمانے کے پیغمبر پر وحی آتی ہے، اور وہ پیغمبر لوگوں کو بتلاتا ہے کہ اللہ موجود ہیں، اللہ کی یہ صفات ہیں، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، جنت میں حوریں ہیں، جہنم میں سانپ بچھو ہیں۔ یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبی کو بتلاتے ہیں، اور نبی عام انسانوں کو بتاتا ہے۔ تو جب نبی بتاتا ہے تو ہماری عقل اسے سمجھتی ہے۔ دیکھو وہ حصے مشترک نے فوٹو بھیجے تھے تو وہ بھی عقل نے سمجھے تھے، اور مخبر صادق نے، سچی خبر دینے والے نے یعنی رسول اور نبی نے وحی کے ذریعے سے جب بات بتائی تو عقل سمجھتی ہے۔ اس کا نام ہے ایمان بالغیب۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کی صفات کو دیکھا نہیں، جنت جہنم، حور قصور، عذاب، یہ کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے فیوچر میں جو باتیں ہونی ہیں وہ بھی کسی نے دیکھی نہیں، مگر نبی نے بتلایا کہ آئندہ زمانے میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ان سب باتوں کے ماننے کا نام ہے ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا اس کا نام ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی جاننے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے جو 2 دنیا پیدا کی ہیں، تو یہ دنیا تو نظر آ رہی ہے، وہ دوسری دنیا نظر نہیں آ رہی ہے، دونوں کے بیچ میں بڑا دبیز گہرا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس دوسری دنیا کو ہم کیسے جانیں گے؟ انبیاء کے ذریعے سے ہم ان کو جانیں گے، اور انبیاء بھی وحی کے ذریعے سے جانیں گے، اور وہ ہمیں بتلائیں گے اور ہم اس کو ایمان لائیں گے۔ اتنی تفصیل یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ 2 دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور دونوں دنیا کے درمیان میں جو آڑ ہے اس کا نام برزخ ہے، اسی کا نام عالم قبر ہے۔ اور یہ قبر کی جو دنیا ہے، عالم برزخ کی جو دنیا ہے، وہ ہماری اسی دنیا کا ایک حصہ ہے۔ ہم مرنے کے بعد اس دنیا سے نکلتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ باڈی زمین میں گئی، روح پاس اوے، آگے بڑھ گئی۔ پھر قیامت کے دن جب یہ باڈیاں جو زمین میں جا کر مٹی ہو گئی ہیں، یہ جب دوبارہ نکلیں گی اور تیار ہو جائیں گی، تو پھر وہ روحیں ریوس آئیں گی اور آ کر کے اپنی باڈیوں کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور قیامت کا دن شروع ہو گیا۔ تو اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر اسی دنیا تک ہے، تم اسی دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا آیت آ گئی؟ والآخرۃ خیر وابقی، وہ جو پرے کی جو دنیا ہے وہ اس دنیا سے بہتر بھی ہے، اور یہ دنیا تو ایک دن ختم ہوگی، قیامت کے دن وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ چلتے ہی رہے گی تا ابد۔ اب عقل مندی کیا ہے کہ اس دنیا میں چند روز کی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے، اس پر رال ٹپکانی چاہیے، اس پر مرنا چاہیے، یا آنے والی جو دوسری دنیا ہے اس دنیا کے لیے تیاری کرنی چاہیے؟ عقل مندی کی بات یہی ہے کہ چند روز کے فائدے کے لیے کیا آدمی رال ٹپکا ہے؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے،
اور میرے بھائیوں، اللہ نے یہ جو ہمارے قریب دنیا ہے، جس دنیا کے اندر ہم ہیں، کتنی قریب ہے؟ تالاب میں مچھلی سے تالاب کتنا قریب ہے؟ مچھلی اندر ہے، چاروں طرف تالاب ہے۔ اسی طرح سے ہم دنیا کے اندر ہیں، چاروں طرف یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کھیتی بنائی ہے، اس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم آنے والی دوسری دنیا میں جانے کے لیے یہاں سے پریپریشن کریں، تیاری کریں۔ اللہ پاک نے یہ مضمون قرآن کریم میں 2-3 جگہ پر بیان کیا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے مرنا جینا پیدا کیا۔ دیکھو ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی میں پہلے جیتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک دنیا ہے اور اس کے بعد ایک دنیا ہے۔ اس سے پہلے کون سی دنیا ہے؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی تمام اولاد کو ان کی پیٹھ سے نکالا تھا، یہ روحیں نکلی تھی، اس میں زندہ ہوئے، پھر مرے نہیں، پھر وہ ساری روحیں عالم ارواح میں ہیں، وہاں سے اس دنیا میں آتی ہیں۔ تو ادھر جو دائیں ہاتھ پر جہاں سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، وہاں صرف جینا ہے، مرنا نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری دنیا جو بائیں ہاتھ پر آ رہی ہے، قیامت کے بعد، اس میں جو روحیں ریورس آ گئی اور بدن زندہ ہو گئے، تو اب تا ابد زندہ رہنا، مرنا نہیں ہے۔ اور ہماری یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ نے اس دنیا میں ہماری باڈیاں بہت کمزور بنائی ہیں۔ 80-90 سال ہوتے ہوتے باڈی کمزور ہو جاتی ہے، مرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اور قیامت کو جو جسم بنے گا وہ تا ابد چلے گا، وہ کمزور نہیں ہوگا، وہ 60 ہاتھ لمبا ہوگا اور اتنا ہی موٹا تازہ ہوگا اور اتنا ہی پاورفل ہوگا۔ یہ دنیا عمل کی ہے، وہ عمل کا صلہ پانے کے لیے ہے۔ عمل کی زندگی اللہ نے مختصر رکھی، اور عمل کا صلہ پانے کے لیے تا ابد زندگی اللہ نے رکھی ہے، اس کا بدلہ پاتے رہو۔ عمل کی زندگی مختصر رکھی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرنا اور جینا پیدا کیا، یعنی یہ دنیا کی زندگی پیدا کی۔ اس دنیا میں پہلے جیتا ہے پھر مر جاتا ہے، اور جینے کو بعد میں اور مرنے کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ ہم سب کہتے ہیں بھی مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، مگر یقین ہمیں مرنے کا نہیں ہے۔ کہتا تو ہر آدمی زبان سے، کافر بھی کہتا ہے کہ بھئی مرنا ہے مرنا ہے، مگر مومن کو ہی مرنے کا یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں مرنے کا یقین ہوتا تو ہماری زندگیوں کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے مرنے کو پہلے ذکر کیا کہ مرنا اور جینا، یہ اس دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تاکہ اللہ تمہیں جانچیں کہ تم میں ویری بیسٹ، سب سے بہترین عمل کرنے والا بندہ کون ہے۔ یہ جانچنے کے لیے دنیا کی زندگی بنائی اللہ نے۔ ایکم احسن عملا۔ دیکھو ہم کوئی دارالعلوم قائم کرتے ہیں، کوئی یونیورسٹی قائم کرتے ہیں، تو ادارہ قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب امتحان ایگزام ہوگا تو فرسٹ ڈویژن کون کامیاب ہوتا ہے، اسی کو جاننے کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ بعض طلباء کو فیل کرنے کے لیے ادارہ نہیں قائم کیا جاتا ہے، مگر جب بھی کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں اور ایگزام لیتے ہیں تو بعض طالب علم ناہنجار نالائق ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں اور فیل ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بے شمار مخلوق فیل ہوگی،
لیکن اللہ نے یہ دنیا کسی کو فیل کرنے کے لیے نہیں پیدا کی. اللہ نے یہ دنیا تو اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ فرسٹ ڈویژن کون کامیاب ہوتا ہے اور جنت کے بلند سے بلند درجات کون حاصل کرتا ہے. یہ جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ. لوگ برابر انبیاء سے اختلاف کرتے رہیں گے. لوگ برابر انبیاء سے اختلاف کرتے رہیں گے، انبیاء کی بات قبول نہیں کریں گے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. ہاں وہ بندے جن پر اللہ کی رحمت ہو جائے، مہربانی ہو جائے، تو وہ نبیوں کی مخالفت نہیں کریں گے بلکہ نبیوں کی بات مانیں گے، ایمان لائیں گے. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ. اور اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ ترجمان القرآن کہلاتے ہیں. انہوں نے فرمایا وَلِذَالِكَ أَيْ لِلرَّحْمَةِ. اور اسی کے لیے یعنی اللہ کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ اپنی نالائقی سے اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائیں تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو قصور انہی کا ہے. اللہ نے تو یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت حاصل کرے، نبیوں کی بات مانے، ایمان لائے، اپنی آخرت آباد کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی. میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں جو عمل کرتے ہیں اچھے یا برے، ان کی جزا و سزا 4 مواطن میں ملتی ہے. مواطن مانے جگہیں، 4 جگہیں. بعض نیکیاں اور بعض گناہوں کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. بعض نیکیاں اور بعض گناہوں کی جزا و سزا قبر میں ملتی ہے. بعض نیکیاں اور بعض گناہوں کی جزا و سزا میدان قیامت میں ملے گی، اور بعض گناہوں کی اور بعض نیکیوں کی جزا و سزا آخرت میں ہے، جنت میں اور جہنم میں ملے گی. یہ 4 جگہ پر جزا و سزا ملتی. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت صلہ ہے ایمان کا، اور جہنم سزا ہے کفر کی، انکار کی. اللہ نے نبیوں کے ذریعے جو دین بھیجا ہے اس دین کو نہ ماننے کی سزا جہنم ہے، اور ماننے کا، ایمان لانے کا بدلہ جنت ہے. اور ایمان کنٹینیوس حقیقت ہے. دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، السلام علیکم، السلام علیکم، نماز فنش. روزہ مغرب کے وقت ختم، حج 5 دن میں ختم. تو یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب فنش ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. لیکن ایمان کنٹینیوس چلتا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی ختم نہیں ہے. اور جنت کنٹینیوس چلے گی. لہذا ایمان کی جزا جنت ہے. دنیا میں ایمان کی جزا نہیں ہے. ایمان کی جزا تو جنت ہے. ایمان کنٹینیوس چلنے والی حقیقت ہے. ایک لمحے کے لیے اگر ایمان غائب ہو گیا تو گئے. مسلسل ایمان رہنا ضروری ہے، بس اس کی جو جزا آخرت میں ملے گی وہ بھی مسلسل رہے گی. دیکھو اسی طرح سے میرے بھائیو، کفر بھی ایک کنٹینیوس حقیقت ہے. اگر درمیان میں یہ ایک لمحے کے لیے ایمان لے آیا تو زندگی بدل گئی. کنٹینیو چلنے والی حقیقت ہے کفر، بس اس کی سزا بھی جہنم ہے، اور جہنم بھی کنٹینیو چلے گی، تا ابد چلتی رہے گی. اور مومن نے جو نیکیاں کی ہیں یہ جن سے ایمان سے ہیں، لہذا نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں نہیں.
نیکیوں کا آخرت میں نیک اعمال کو ایمان کے تابع کر دیا جائے گا، اور جنت میں پہنچ کر کے اعمال صالحہ کا بدلہ ملے گا تو وہ تاابد چلے گا۔ اعمال صالحہ ایمان کی جنس سے ہیں، ایمان بھی ایک نیک عمل ہے اور اعمال صالحہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ اور مومن نے جو گناہ کیے ہیں، یہ گناہ ایمان کے تابع نہیں کر سکتے، لہذا گناہوں کی سزا یا تو دنیا میں ملے گی، اور دنیا میں نمٹ گئی تو آگے سزا نہیں ہے، اور اگر دنیا میں نہیں ملی یا سزا نہیں نمٹی تو قبر میں سزا ملے گی، اور قبر میں نمٹ گئی تو آگے کوئی سزا نہیں ہے، اور اگر قبر میں نہیں ملی اور قبر میں نہیں نمٹی تو پھر قیامت کے میدان میں سزا ملے گی۔ وہاں اگر نمٹ گئی تو آگے کوئی جزا نہیں ہے، سزا نہیں ہے، اور اگر قیامت کے میدان میں بھی سزا نہیں ملی یا نہیں نمٹی تو پھر سزا پانے کے لیے مومن کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ پھر وہاں سے سزا پوری ہونے کے بعد یا سفارش کرنے والوں کی سفارش سے مومن بالآخر جہنم میں سے نکالا جائے گا۔ تو مومن کے جو گناہ ہیں ان کی یہ 4 مواطن میں سزا ملتی ہے، اور جتنا آگے بڑھو گے اتنی سزا سخت ہے۔ دنیا میں سزا مل گئی تو سستے چھوٹ گئے، نہیں تو قبر میں سزا ملے گی، وہ یہاں سے سخت ہے۔ اس میں اگر چھوٹ گئے سستے چھوٹ گئے، ورنہ قیامت کے میدان میں اور سخت سزا ہے، اور آخری جہنم میں تو اور سخت سزا ہے۔ اور یہ جو کفر ہے، یہ کفر کی سزا تو دوزخ ہے، اور کافر بھی تو اچھے برے عمل کرتے ہیں، تو کافروں نے جو اچھے عمل کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں کھلا دیتے ہیں، آگے ان کے لیے کوئی جزا نہیں ہے، اسی دنیا کے اندر ان کو بدلہ کھلا دیا جاتا ہے۔ اور کافروں نے جو برے عمل کیے ہیں وہ کفر کی جنس سے ہیں، لہذا اس کی سزا جہنم میں ملے گی، اور وہ کفر کے تابع کر دیے جائیں گے، اور جہنم ہمیشہ کے لیے ہے تو ان کے گناہوں کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے۔ احادیث شریفہ میں ہے کہ ہم چلتے چلتے گر پڑے، کانٹا چبھ گیا، پیر میں کنکر چبھ گیا، تو یہ جو نقبہ ہے معمولی سا حادثہ ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں تو ان نیکیوں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اگر دنیا میں سزا نہیں ملی تو پھر آگے قبر کا زندگی ہے۔ اور دیکھو یہ جو بھائیوں ہم سنتے ہیں کہ قبر میں عذاب، قبر میں عذاب، قبر میں عذاب، یہ آدھا مسئلہ ہے۔ پورا مسئلہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے قبر میں راحتیں ہیں، اور اللہ کے برے بندوں کے لیے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، ان کے لیے قبر میں عذاب ہے۔ تو عذاب قبر صرف ایک نہیں ہے، یہ تو آدھا مسئلہ ہے۔ نیک بندوں کے لیے تو قبر میں راحتیں ہیں۔ حدیث شریف میں بڑی تفصیل سے اس کو سمجھایا گیا ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، 3 سوال کریں گے، مومن فٹافٹ جواب دے گا، تو فرشتے کہیں گے سوری، ہم نے تجھے ڈسٹرب کیا، ہم جانتے تھے کہ تو اس سوال کے صحیح جواب دے گا، مگر قانونی کارروائی کرنی ضروری تھی، اس لیے ہم نے تجھے سوالات کیے، اب تو سو جا، دلہن کی طرح سو جا، نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ دلہن کو جب شب زفاف کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے اور پھر سب لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں تو دلہن چارپائی پر سو جاتی ہے، صبح تک سونے کے ارادے سے نہیں سوتی ہے، وہ سوتی ہے اپنے شوہر کے انتظار میں، جو اس کی محبوب ترین شخصیت ہے۔ اب اس کمرے میں شوہر ہی آئے گا،
تو فرشتے کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ تو سو جا، مگر ہمیشہ نہیں سونا، اللہ تجھے اٹھائیں گے ایک دن، اس لیے اس انتظار میں سو، جیسے دلہن انتظار میں، شوہر کے انتظار میں سوتی ہے، تو بھی انتظار میں، اٹھنے کے انتظار میں سو، اب تجھے اللہ ہی اٹھائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ قبر کو 70 بائی 70 ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں، پھر ایک زیرو لائٹ جلا دیتے ہیں، پھر جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، وہاں سے میٹھی میٹھی بھینی بھینی ہلکی ہلکی ہوائیں آنی شروع ہوتی ہیں۔ یہ مومن کے لیے قبر میں یہ راحتیں ہیں۔ اور اگر بندہ برا ہے اور وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا ہے تو پھر فرشتے اس کی قبر کو تنگ کرتے ہیں، اتنی کہ ادھر کی پسلیاں ٹوٹ کر ادھر گھس جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ٹوٹ کر ادھر گھس جاتی ہیں، اور ایک فرشتہ لوہے کا گرز لے کر بجاتا ہے، اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے انگارے شرارے اڑ اڑ کر کے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور دھواں اور بدبو آنے شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ عذاب قبر ہے۔ بہرحال قبر میں صرف عذاب نہیں ہے، قبر میں مومن اور نیک بندوں کے لیے تو راحت ہے، مزے کی زندگی ہے، بروں کے لیے سزا ہے۔ یہ جو میرے بھائیوں قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں راحتیں پہنچتی ہیں، تو کس کو پہنچتی ہیں راحتیں اور کس کو ہوتا ہے عذاب؟ اہل السنہ والجماعہ کا مذہب یہ ہے کہ روح اور ہماری باڈی جو مٹی میں دفن کی گئی اور وہ مٹی بن گئی، دونوں کو، روح اور مٹی بدن کے اجزاء کو، دونوں کو راحتیں بھی پہنچتی ہیں اور دونوں کو سزائیں ملتی ہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں کیسے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی کیسے کا جواب میں تجھے دکھا تو سکتا نہیں کہ آپ میرے ساتھ چل قبرستان، اور میں تجھے دکھاؤں کہ روح اور جسم کے اجزاء کو دونوں کو کیسے راحتیں پہنچ رہی ہیں، کیسے سزائیں مل رہی ہے، میں دکھا تو نہیں سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں۔ دیکھو ہمارے پاس 3 قسم کے ٹیلی فون ہیں، اب تو وہ قسمیں رہی نہیں، موبائل میں ایک ہی طرح کے ٹیلی فون ہیں، لیکن پہلے 3 طرح کے ٹیلی فون ہوتے تھے۔ ایک اپنی بستی کا PCO، ایک ملک کا، اور ایک انٹرنیشنل پوری دنیا کا۔ آپ کے پاس میں جون سا ٹیلی فون ہے، آپ نمبر ڈائل کریں گے تو کسی خاص گھر میں ٹیلی فون بجے گا۔ کیسے بجتا ہے؟ ایکسچینج میں ایک مشین ہے، اس مشین کے واسطے سے اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ٹیلی فون ہے تو پوری دنیا کے ٹیلی فونوں سے اس مشین کے واسطے سے تعلق ہے، اور اگر آپ کا نیشنل فون ہے تو پوری دنیا سے تعلق نہیں ہے، اس مشین کے واسطے سے صرف ملک سے تعلق ہے۔ اور اگر PCO ہے تو اس کا پورے ملک سے بھی تعلق نہیں ہے، مقامی شہر سے ہی تعلق ہے۔ تو یہ ایکسچینج مشین کے ذریعے سے جو تعلق ہے یہ حکمی تعلق ہے۔ اب ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں تو ایک خاص گھر میں جو گھنٹی بجتی ہے حقیقی تعلق ہے، اور حقیقی تعلق فرع ہے حکمی تعلق کی۔ اگر حکمی تعلق ہے تو گھنٹی بجے گی، نہیں تو جواب آئے گا کہ آپ کے ٹیلی فون پر یہ سیوا اپلبدھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو اب سمجھو، قیامت کے دن اللہ ایک بارش برسائیں گے اور تمام باڈیاں زمین میں سے نکل آئیں گی، اور پہلی ہماری جو باڈی ہے، یہ جو مٹی بنی ہے، اسی مٹی سے دوسری باڈی بنے گی، نئی مٹی شامل نہیں ہوگی۔ البتہ ہماری اس جسم کی جتنی مٹی ہے، ختنہ کی تھی اس وقت اتنی کھال کاٹ کر پھینک دی تھی، وہ مٹی بن گئی، وہ بھی آئے گی۔ ہم بال کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ ناخن کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، وہ بھی آئیں گے۔
اسی لیے کہتے ہیں ناخن کاٹ کر ناپاک جگہ پر مت پھینکو، بال کاٹ کر کے ناپاک جگہ پر مت پھینکو، کہیں دفن کرو یا پاک جگہ میں ڈالو، کیونکہ اس کی جو مٹی بنیں گے تو یہ پھر ہماری باڈی میں یہ واپس آنے ہیں، اور ریکنسٹرکشن ہوگا، اثر نو اٹھان ہوگی۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، خباز روٹی بنانے والا آٹا گوندتا ہے آدھا تسلا، پھر اس میں سوڈا ڈالتا ہے، پھر کپڑا ڈھانک دیتا ہے تو پھول کر کے پورا تسلا بھر جاتا ہے، یہ آٹا پھولا۔ اسی طریقے سے اس پہلے جو باڈی جو ہماری، اسی کی مٹی پھولے گی اور اس سے 60 ہاتھ کا لمبا قد بنے گا، اتنا ہی موٹا تازہ بنے گا۔ پھر اس کے بعد میں سور پھونکا جائے گا، اور روحیں جو عالم برزخ میں پہنچ گئی ہیں یہ سب ریوس آئیں گی، معاد ریوس آئیں گی۔ جب ریوس آئیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جس روح کو جو جسم خالی ملا وہ اس میں گھس گئی، ایسا ہوگا؟ یا ہر روح اپنے ہی جسم میں جائے گی؟ ہر روح اپنے ہی جسم میں جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ وہ روح اپنے جسم کو پہچانتی کیسے ہے؟ اور یہ جو اپنے جسم میں روح گئی یہ حقیقی تعلق ہے۔ یہ حقیقی تعلق تو فرع ہوتا ہے حکمی تعلق کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مرنے سے لے کر قیامت کے اس درمیان میں روح کا اپنے بدن کے اجزاء کے ساتھ حکمی تعلق ہے، اور اس حکمی تعلق سے حقیقی تعلق قائم ہوگا۔ جب حکمی تعلق ہے تو اسی کا نام ہے کہ راحتوں میں بھی اور سزا میں بھی روح اور جسم کے اجزاء دونوں شامل ہوتے ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ کا یہی مذہب ہے۔ اور جو اس کو نہیں مانتا ہے، صرف روح کا عذاب اور راحتیں مانتا ہے، وہ گمراہ ہے، اہل السنہ والجماعہ سے خارج ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے یہاں روح کو بھی راحتیں پہنچتی ہیں، سزا ملتی ہے، اور جسم کے جو اجزاء ہیں ان کو بھی سزا ملتی ہے اور راحتیں پہنچتی، کیونکہ دونوں کے درمیان میں کنٹینیوس تعلق برقرار ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی ہے تاکہ دیکھیں کہ بہتر سے بہتر عمل کر کے کون آگے بڑھتا ہے، اور برا عمل کرنے والے بھی اپنے پیروں پہ کراڑی ماریں گے، ان کی سزا بھگتیں گے۔ لہذا اس دنیا میں ہمیں تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے، اگلی دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کیا کام کرنے ہیں؟ بہت کام ہیں، اور وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحبات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ بنیادی عمل 2 ہیں، ایک تو زکوٰۃ ہے اور ایک نماز ہے۔ زکوٰۃ کیوں رکھی ہے؟ زکوٰۃ اس لیے رکھی ہے کہ انسان کے نفس میں ایک برائی ہے، اس برائی کو نکالنا ہے۔ وہ برائی کیا ہے؟ خود غرضی، بخیلی، شح، عربی میں شح کہتے ہیں، بخیلی، خود غرضی۔ اس بیماری کو نفس میں سے نکالنی ہے، اور نفس کو سخاوت کا خوگر بنانا ہے، فیاض بنانا ہے، عالی حوصلہ بنانا ہے، بلند اخلاق بنانا ہے، اور بخیلی اور خود غرضی نکالنی ہے۔ لہذا اس کے لیے رحل سہل یہ ہے کہ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ فطر بھی دو، اور صدقہ فطر کے علاوہ نفلی خیراتیں بھی وقتاً فوقتاً کرو۔ جب بار بار یہ کام کیا جائے گا تو نفس کے اندر جو بخیلی ہے وہ ہٹے گی، اور نفس کے اندر فیاضی اور سخاوت پیدا ہوگی۔ اور جس نے اپنے انسائیڈ کو، اپنے باطن کو جس نے سنوار لیا، جس نے مزکا کر لیا، جس نے مجلہ کر لیا، تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔
قد افلح من تزکا، وہ شخص بالیقین کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، یعنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے دل میں سے بخیلی نکال دی۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے اندر کوئی صفت بری نہیں پیدا کی، ہر صفت اچھی ہی اچھی ہے۔ دیکھو غصہ اچھی صفت ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، تو کیا اللہ میں بری صفت ہو سکتی؟ اللہ کے رسول کو غصہ آتا تھا، تو کیا اللہ کے رسول میں بری صفت ہو سکتی؟ غصہ اچھی چیز ہے۔ اگر آدمی میں غصہ نہ ہو تو آدمی بڑھوا بن جائے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ایک پرائے آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے اس سے بھی مصافحہ کیا، اس بیوی سے بھی مصافحہ کیا، اور اس کا ہاتھ چھوڑتا نہیں، پکڑ رکھا ہے اور دباتا ہے، اور یہ بڑھوا کھڑا ہنستا ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا۔ تو جس کے اندر غصہ نہ ہو تو بڑھوا بن جاتا ہے۔ تو غصہ تو ضروری ہے، اور یہ غصہ اگر نہ ہو تو اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے آدمی لوہا کیسے لے گا؟ کسی کو مار ڈالنا آسان تھوڑی ہے۔ دیکھو انتہائی درجے کا جو غصہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے بندے لوہا لیتے ہیں، مومنین لوہا لیتے ہیں۔ تو غصہ اچھی صفت ہے، لیکن اگر غصے کا مس یوز ہے تو پھر غصہ بری صفت ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ لالٹین جلا کر پڑھ رہے تھے، پرانے زمانے کا قصہ ہے، لالٹین جلاتے تھے، لالٹین بھبکی، تو مولانا صاحب نے لالٹین کو بڑا گھور کر دیکھا، پھر پڑھنے لگے، تھوڑی دیر ہوئی پھر بھبکی، تو مولانا صاحب نے کہا دیکھ اب کہ اگر تو نے شرارت کی تو میں تیری خبر لوں گا۔ پھر پڑھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بھبکی، اٹھے اور ڈنڈا لے کر کچوبر بنا دیا لالٹن کا۔ تو اب یہ غصہ اتارنے کی جگہ ہے، کس کا نقصان کیا آپ نے؟ میں پالنپور میں پڑھتا تھا، تو ہاتھ سے کھانا پکاتے تھے، کھاتے تھے، تو برسات کا زمانہ تھا، لکڑی بھیگی ہوئی تھی، ٹال سے لایا تھا خرید کر، اب وہ جلائی دھواں، ساری آنکھ ناک خراب۔ روٹی پکا کر کے مٹی کی توی میں نے روٹی ڈالی تو وہ توی گرم نہیں ہوئی تھی تو روٹی چپک گئی، وہ تھوڑی دیر کے بعد اکھاڑا تو اکھڑتی نہیں ہے، تو بڑا غصہ آیا، اور توی اٹھا کر کے پتھر پر زور سے ماری اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ پھر جا کر بہت رویا، پھر بھوک لگی تو دوسری توی خرید کے لا کر روٹی پکائی، اور کرتے کہ اب یہ توی ہم نے توڑ دی تو کس کا نقصان کیا؟ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بھول اچھی صفت ہے، اسی بھول کے سہارے انسان اس دنیا میں پنپتا ہے۔ دیکھو بڑا سے بڑا نقصان ہو گیا، بیٹا مر گیا، بڑا مال چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، دکان جل گئی، امتحان میں فیل ہو گیا، تو کتنا بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ بہت سے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ تو ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ لیکن وہ صدمہ آج جو تھا کل ہلکا پڑے گا، پھر 2-4 دن کے بعد میں اور بھولے گا، پھر مہینے کے بعد میں یاد آئے گا، کبھی تو یاد آئے گا نہ گیا، اور زندگی پھر نارمل ہو جائے گی۔ صدمہ بھولا، یہ صدمہ اگر دنیا میں آدمی نہ بھولے تو پنپ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے بھول بہت اچھی صفت ہے، لیکن بھول اتنی ہو گئی کہ قرآن کا حافظ ہو گیا تھا، قرآن بھی بھول گیا۔
اللہ کے بندے، یہ کوئی بھولنے کی چیز تھی؟ تو نے 5 سال ڈنڈے کھا کھا کر کے تو نے حفظ کیا تھا، اور پھر ذرا سی بے احتیاطی سے تو نے قرآن بھلا دیا؟ یہ بھولنے کی چیز ہے؟ گھر سے تھیلا اور پیسے لے کر مارکیٹ گیا، بیگم نے 5 چیزیں منگوائی تھی، مارکیٹ میں جا کر 4 چیزیں تو یاد رکھ گئی، 1 بھول گیا۔ اب وہ گھر واپس آیا بیگم سے پوچھنے کے لیے کہ وہ 5ویں چیز کیا تھی، تو گھر آ کر یہی بھول گیا کہ کیا پوچھنے آیا ہو۔ تو جب اتنی بھول حد سے بڑھ جائے تو پھر حکیم کے یہاں جاؤ، اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ ایک حد تک جو چیز بھولنی ہے بھولو۔ اگر کوئی آدمی صدمہ نہ بھولے تو سب نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی اب بیٹے کو مرے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، اب یہ صدمہ بھولو، کب تک یاد کرو گے؟ سب نصیحتیں کرتے ہیں، تو بھولنے کی چیز بھولنی چاہیے۔ اور کوئی قرآن بھول جائے تو کوئی تھوڑی کہتا ہے کہ بھئی اچھا کیا تم نے بھول گئے۔ حدیث میں تو سخت اس پر وعید آئی ہے، یہ حفظ کر کے بھول جائے۔ تو بھولنا اچھی صفت ہے، لیکن غیر محل میں بھولے گا تو وہ پھر بری صفت ہے۔ دیکھو رحم بڑی اچھی صفت ہے، لیکن سانپ پر ہاتھ پھیر رہا ہے، ارے کمبخت کیا کر رہا ہے، کاٹے گا مرے گا، رحم کرنے کی جگہ یا میدان میں اترا ہے دشمنان اسلام سے لوہا لینے کے لیے، اور دشمن کو مارتا نہیں تو پھر تو آیا کیوں ہے؟ تو رحم بہت اچھی چیز ہے، لیکن غلط جگہ پر رحم کا استعمال تو غلط ہے۔ بہر اسی طرح سمجھو، بخیلی اچھی صفت ہے۔ اگر انسان کے اندر بخیلی نہ ہو تو انسان کے پاس میں کوئی بیلنس نہ ہو۔ دیکھو جانوروں کے پاس میں بیلنس ہے ہی نہیں، یا برائے نام ہے۔ چونٹیوں کے پاس میں ایک بیلنس ہوتا ہے، لیکن برائے نام ہے۔ تو اگر انسان کے اندر یہ بخیلی کے معنی روکنا، یہ روکنے کی صفت نہ ہو تو کسی انسان کے پاس کوئی بیلنس ہی نہ ہو۔ یہ تو اسی بخیلی کی برکت سے ہمارے پاس میں تھوڑا زیادہ بیلنس ہوتا ہے، مال جمع ہوتا ہے۔ تو بخیلی تو اچھی چیز ہے، اللہ نے نیچر میں رکھی ہے، لیکن بخیلی اتنی بڑھ گئی، اتنی حد سے زیادہ ہو گئی کہ اللہ کے حق بھی نہیں دے رہا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر رہا، صدقہ فطر بھی ادا نہیں کر رہا، خود بھی نہیں کھا رہا اور بھوکا مر رہا ہے۔ تو اس درجے کی بخیلی یہ تو کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو صفات ہیں، اگر ادھر ڈھل گئی تو گئی، ادھر ڈھل گئی تو گئی، یہ جو دونوں طرف ڈھلتی ہیں اس کو اسلام کنٹرول کرتا ہے کہ ادھر بھی مت ڈھلنے دو، ادھر بھی مت ڈھلنے دو، معتدل رکھو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ مت لو کہ کسی کو دھیلا نہ دو، اور اپنا پورا ہاتھ کھول بھی مت دو، تمہارے پاس کچھ رہے گا نہیں تو پھر کنگلے ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو اعتدال، درمیانی کیفیت میں انسان کو رہنا چاہیے۔ اس کی رحل سہل اللہ نے احکام دیے ہیں، ان احکام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعتدال پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کا حکم دیا ہے، اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کا مقصد ہے اپنے دل کو بخیلی سے پاک کرنا، خود غرضی سے اپنے دل کو پاک کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، بالیقین کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے ان سائڈ کو صاف کر لیا۔ دیکھو میرے بھائیو، ہماری 2 سائیڈ ہیں، ایک آؤٹ سائیڈ ہے، ایک ان سائیڈ ہے۔ آؤٹ سائیڈ ہمیں جو نظر آ رہی ہے یہ اچھی بری ہوتی ہے، اور بری ہو جائے تو ہم اسے سنوار بھی سکتے ہیں۔
چہرہ میلا ہو جائے نہا کر کے چہرہ صاف کر لو۔ اور اسلام میں ظاہری نظافت اور طہارت کے سارے احکام دیے ہیں کہ اگر اب تمہارا ظاہر اگر گندا ناپاک ہو جائے تو یوں پاک کرو، یوں صاف کرو۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے انسان کا انسائیڈ جو ہے، انسان کی جو اندر صفات ہیں وہ بھی اچھی بری ہوتی ہیں۔ اچھی صفات کو صفات حسنہ کہتے ہیں، اچھی خوبیاں، اور بری صفات کو صفات سیئہ کہتے ہیں۔ اگر اس اندر کی جو صفاتیں اگر بری ہو جائیں تو ان کو سنوارو، اور اس کے لیے بھی شریعت نے سب احکام دیے ہیں۔ میں تو یہاں صرف ایک چیز کو ذکر کرتا ہوں، ایک دو اور بھی ذکر کروں۔ یہ جو ہمارا دل ہے، یہ دل عجیب ہے، دباؤ تو پکے ہوئے ٹماٹر جیسا، پچا دل جو ہے، دباؤ تو پکے ہوئے ٹماٹر جیسا پچا ہے، اور یہ دل سخت ہو جائے تو پتھر بھی اس کے آگے جھک مارتا ہے۔ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی کیفیتیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ اس دل کو بھی سنوارنا ہے، اور اس دل کے اندر صفات ہیں، اچھی بری صفات دل کے اندر ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، بالیقین کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ ستھرا کر لیا یعنی ظاہری نجاست سے نہیں، اپنے باطن کو ستھرا کر لیا، زکوٰۃ دے کر اپنے اندر سے بخیلی نکال دی اس نے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے پروردگار کا نام لیا، پس اس نے نماز پڑھی۔ دیکھو نماز میں 6 فرائض ہیں، ارکان ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ۔ قرآن کریم میں یہ جو نماز کے ارکان 6 ہیں، یہ الگ الگ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 6 ارکان کو جوڑ کر نماز پڑھ کر دکھائی کہ دیکھو نماز اس طرح پڑھی جائے گی۔ آج کل کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، تو تم قرآن سے نماز کی ہیئت قضائی بنا کر دکھاؤ، کس طرح سے نماز پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور کہیں تکبیر تحریمہ کا ذکر آیا، کہیں قرات کا ذکر آیا، کہیں قیام کا ذکر آیا، کہیں رکوع کا ذکر آیا، کہیں سجدے کا ذکر آیا، لیکن ان کو سب کو جوڑ کر اس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ بس جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فتاوی رحیمیہ کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کچھ بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث بس کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث میں تو بہت سے مسئلے چھپے ہوئے ہیں، وہ فقہا نے نکالے ہیں۔ اگر تم فقہ کو نہیں لوگے تو چھپے ہوئے مسئلے کیسے؟ ایک حدیث ہے بہت اعلیٰ درجے کی صحیح، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے چلے، اور حضرت معاذ گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور حضور پیدل چل رہے ہیں۔ شہر سے باہر رخصت کریں گے، چلتے ہوئے حضور نے پوچھا کہ تم یمن جا رہے ہو گورنر بن کر، تمہارے سامنے جھگڑے آئیں گے، کیف تقضی، ان جھگڑوں کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا اقضی بکتاب اللہ، قرآن سامنے رکھوں گا اور قرآن سامنے رکھ کر فیصلے کروں گا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر تم قرآن میں کسی بات کا فیصلہ نہ پاؤ، دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ اگر کسی بات کا فیصلہ قرآن میں نہ ہو، نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے، مگر سب کچھ ظاہر نہیں ہے، کچھ باتیں تو ظاہر ہیں، کچھ باتیں اندر مخفی ہیں۔ جیسے سمندر میں موتی اوپر کی سطح پر تیرتے نہیں ہیں، موتی تہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے قرآن کریم کی تہ میں موتی ہیں، اوپر نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ اگر اس جو جھگڑا آیا ہے اس جھگڑے کا حکم قرآن میں نہ ہو نہیں فرمایا ہے، فرمایا تم اگر نہ پاؤ ہے مگر ہمیں نظر نہیں آیا تو اب کیا کرو گے؟ تو فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں، اقوال و احادیث ہیں، ان احادیث کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے پھر پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر میری سنت میں، احادیث میں بھی اگر تم مسئلے کا جواب نہ پاؤ تو نہ ہو، نہیں فرمایا نہ پاؤ تو انہوں نے کہا اجتہد رائی ولا آلو، میں قرآن و حدیث میں گہر میں اتروں گا، غور و فکر کروں گا اور اپنی رائے کو تھکاؤں گا، ذرا کوتاہی نہیں کروں گا، اور قرآن و حدیث کی تہ میں اس سے علت نکال کر، حکم نکال کر میں فیصلے کروں گا۔ یہی وہ فقہ ہے۔ بہت سے مسائل ہیں جو قرآن میں ظاہر نہیں ہیں، وہ حدیث میں کھولے، بہت سے مسائل وہ ہیں جو حدیث میں بھی ظاہر نہیں ہیں، وہ فقہا نے قرآن و حدیث کی گہر میں سے اتر کر وہ مسائل نکال کر فقہ مرتب کیے۔ بس بعض بندے جو کہتے ہیں بس قرآن حدیث کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ باولے ہیں۔ جیسے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر ہیں۔ اسی طرح سے جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ باولے ہیں۔ قرآن و حضرت معاذ نے یہی کہا کہ میں قرآن و حدیث میں انتہائی غور و فکر کر کے جھگڑے کا فیصلہ کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی پیٹھ تھپتھپائی اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے بھیجے ہوئے کو، حضور نے حضرت معاذ کو بھیجا، اپنے رسول کے بھیجے ہوئے کو وہ بات سجھا دی جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ وہ بات خود ہی سمجھ میں آ گئی اس بندے کی۔ اگر حضرت معاذ اس کی سمجھ میں نہ آتے تو حضور یہی ان کو بتلاتے کہ اگر قرآن و سنت میں تم کو کوئی فیصلہ نہ پاؤ تو پھر قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے، حکم مستنبط کر کے فیصلہ کرنا۔ حضور یہ بتلاتے، مگر وہ تو اللہ کا بندہ اپنے فہم و بصیرت سے پہلے ہی سمجھ گیا۔ تو حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو وہ بات سجھا دی جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں نماز کے 6 ارکان الگ الگ بیان ہوئے ہیں، لیکن ان کو جوڑ کر کے نماز حضور نے بنائی ہے، اور حضور نے نماز پڑھ کر امت کو دکھائی ہے، اور امت کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح سے نماز پڑھو۔ غرض یہ جو 6 ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ، یہاں اس کا ذکر ہے، کہیں تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے، کہیں قرأت کا ذکر ہے، کہیں قیام کا ذکر ہے، کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہے۔ تو یہاں تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى،
اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتا ہے۔ یہ دو دین کے بنیادی احکام ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حال یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا حال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، بیلنس گھٹ نہ جائے اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، پیسہ کم نہ ہو جائے اس لیے تم غریبوں پر خرچ نہیں کرتے ہو، نیند آ رہی اس لیے نماز نہیں پڑھتا، شاید کوئی گاہک آ جائے اس لیے بیٹھا بیٹھا مکھیاں مار رہا ہے، اور کوئی گاہک آتا واتا نہیں ہے، اور وہ اسی انتظار میں کہ شاید کوئی گاہک آ جائے اور نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ تو کیا تیرا گاہک خدا ہے؟ تیرا گاہک رزاق ہے؟ ارے روزی دینے پہنچانے والا تو اوپر ہے، وہ خود ہی گاہک کو بھیجے گا، یا جس طرح سے چاہے گا تجھے روزی پہنچائے گا۔ تو روزی کی فکر میں نماز کو کیوں پسے پوچھتے ڈال رہا؟ مگر انسان کا حال، انسان تھوڑ دلا ہے، چھوٹا سا دل ہے، تھوڑا سا دل ہے انسان کا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھنے چلا گیا اور ایک گاہک میرے ہاتھ سے نکل گیا تو میرا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ یہ در حقیقت دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ہے اور آخرت کی زندگی کو پس پشت ڈالنا ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقی، درحال ہے کہ آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور دیر پا ہی ہمیشہ چلنے والی وہ دنیا ہے۔ ہماری یہ دنیا جو ہے یہ تو ختم ہونے والی دنیا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، مگر تم نادان ہو، بات سمجھتے نہیں ہو، اور آخرت کو پسے پشت ڈال کر کے دنیا کے لیے مرتے ہو، ریجھتے ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ مضمون جو ہے کہ نماز، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، آخرت کی تیاری کرو، یہ مضمون کی اہمیت صرف قرآن میں نہیں ہے، ہر مذہب میں، تمام آسمانی کتابوں میں یہ مضمون ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، خرچ کرو، نماز پڑھو، خرچ کرو، دنیا کا 4 پیسے کا نقصان ہو اس کو برداشت کرو اور اپنی آخرت کو آباد کرو، تمام کتابوں میں ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ مضمون گزشتہ آسمانی کتابوں میں ہے۔ کون سی کتابوں میں؟ مثلاً فی صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں یہ مضمون آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تو صرف تورات نازل ہوئی ہے، صحیفے بہت سارے کہاں نازل ہوئے ہیں؟ صرف تورات نازل ہوئی۔ اس کو میرے بھائیوں سمجھو، ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے یہ 114 صحیفوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جو سورتیں ہیں تو ہر سورت ایک صحیفہ ہے، ایک کاپی ہے، اور اس میں مستقل مضمون ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی جو 3 سورتیں ہیں ان 3 سورتوں میں بھی ایک کمپلیٹ مضمون ہے۔ بس قرآن کریم کی ہر سورت ایک صحیفہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جن مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا، جن پیپل آف بکس یہود و نصارہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، وہ ایسے گمراہی میں رچے پچے تھے کہ وہ اپنی گمراہی سے جدا ہونے والے تھے ہی نہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس
واضح دلیل آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے کہ تمام نبیوں کے سردار، نبوت کے تاجدار، آسمان ہدایت کے سورج، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے آخر میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ پہلے تاریکی گھٹا ٹوپ نہیں تھی، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے وہ اندھیرا چھٹ سکتا تھا، تو چھوٹے بڑے انبیاء رسول آتے رہے۔ اب دنیا ایسی تاریکی میں، اندھیرے میں ہے کہ اب چاند سے کام چلنا نہیں ہے، اب ستاروں سے کام چلنا نہیں ہے، لہذا اب آفتاب نبوت طلوع ہوا تاکہ ساری دنیا جگمگا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنی گمراہیوں سے جدا ہونے والے تھے ہی نہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس میں واضح دلیل آئے۔ واضح دلیل کیا؟ رسولاً، ایک بہت بڑا رسول آئے، تمام رسولوں کا سردار آئے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں، اور وہ بھی خالی ہاتھ نہ آئیں، یتلو صحفا مطہرہ، پاک صحیفے پڑھتے ہوئے آئیں۔ وہ پاک صحیفے کیا ہیں؟ یہی قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم ایک صحیفہ نہیں، 114 صحیفے ہیں۔ قرآن لے کر آئیں، بغیر قرآن کے خالی ہاتھ آئیں گے تو لوگ کفر سے ہٹنے والے نہیں تھے، اتنی گھٹا ٹوپ تاریکی ہو گئی تھی۔ لیکن اگر وہ پاک صحیفے پڑھتا ہوا آئے اور اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ میں ایک نسخہ کیمیا لایا، وہ نسخہ کیمیا یہ قرآن کریم ہے، وہ لے کر آئے، تو اب دو چیزیں آئیں گی تو اب امید ہے کہ اندھیری ہٹے گی، روشنی پھیلے گی۔ مجھے تو یہ بتلانا تھا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کو صحیفہ نہیں کہا، اس کی جمع صحف مطہرہ کہا۔ تو جب قرآن میں 114 صحیفے ہیں تو تورات بھی 5 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ آج بھی بائبل ہے، بائبل کھولو، جو شروع کی 5 کتابیں ہیں ان کا نام بائبل ہے۔ تو جب 5 کتابیں ہیں تو 5 صحیفے ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے بھی کئی ابواب ہوں گے، کئی حصے ہوں گے، اس لیے وہ بھی صحیفے ہیں، ایک صحیفہ نہیں۔ دیکھو یہاں سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی آسمان سے کتابیں اتری ہیں، آج موجود نہیں ہیں مگر اتری ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی 104 کتابیں اتری ہیں، جن میں سے آج 4 کو ہم جانتے ہیں، باقی 100 کے تو ہمیں نام بھی نہیں معلوم، کون سے انبیاء پر اتری یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، یہ اتری۔ ایک جگہ پر بیان کے بعد میں سوال جواب ہو رہے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہوا شکاگو میں، اس نے کہا رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ مفتی اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ مولوی نیچے کا درجہ ہے اور مفتی ہائی رینج ہے، ایسے نبی نیچے کا درجہ ہے اور رسول اوپر کا درجہ ہائی رینج ہے۔ بس ہر مفتی مولوی ضرور ہوگا، لیکن ہر مولوی کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس ہر رسول نبی ضرور ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ تو میں نے جب یہ سمجھایا تو اس نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب اور نئی شریعت دی وہ رسول ہے، اور جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں دی وہ نبی ہے۔ میں نے کہا وہ بھی آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو پھر پوچھنے لگا کہ اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ میں نے کہا رسول تھے، قرآن میں صراحت ہے۔ تو کہا ان کے پاس کہاں کتاب تھی اور کہاں شریعت تھی؟ تو میں نے کہا کتنی کتابیں اتری ہیں؟ 104 کتابیں اتری ہیں، تو 100 کتابیں دوسرے جن نبیوں پر ان کے تو نام نہیں آئے، تو ان 100 میں سے کوئی کتاب اسماعیل علیہ السلام پر بھی اتری ہوگی۔
تو اس لیے میرے بھائیوں اس کو سمجھو کہ ایک ایک کتاب کئی کئی صحیفوں کا مجموعہ ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تورات ہے اس کے جو 5 ابواب ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے بھی ابواب تھے. جیسے قرآن میں 114 صحیفے ہیں، ان میں بھی صحیفے ہیں. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون ہے. گویا یہ ایسا مضمون ہے جو گزشتہ ہر امت کی کتابوں میں یہ مضمون آیا ہے. آج کوئی نیا مضمون نہیں ہے کہ زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو. یہ آج کوئی نیا مضمون نہیں ہے، تو ہر نبی کے یہاں آیا ہے. جیسے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر روزے فرض کیے گئے. معلوم ہر امت پر روزے رہے ہیں، کوئی امت روزوں سے مستثنا ایکسپٹ نہیں رہی. اسی طرح سے نماز اور زکوٰۃ ہر امت پر رہا ہے، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں نماز اور زکوٰۃ نہ ہو. یہ مضمون کے لیے حوالہ دیا کہ یہ تو گزشتہ تمام اگلوں کے تمام صحیفوں میں ہے، خاص طور پر موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون ہے. اور اب قرآن کریم میں یہ مضمون آیا ہے. اب آیات کو مختصر کر لو. قد افلح من تزکا، بالیقین کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے دل کو بخل سے پاک کر لیا، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا، یعنی زکوٰۃ صدقات واجبہ دیے اور نفلی خیرات بھی کرتا رہا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے پروردگار کا نام لے کر کے نماز پڑھی، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ دنیا میں ایسا پھنسا رہتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے، تا ابد چلنے والی دنیا ہے. لہذا میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری، ہم آخرت کرتے ہیں مگر آخرت کو بھولے رہتے ہیں. اگر ہم آخرت ہماری نظروں کے سامنے ہمیں رہے آخرت، تو ہمارا ہر عمل شریعت کی کسوٹی پر بالکل رائٹ صحیح ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو، آخرت کو یاد رکھو، آخرت کو